بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین صدق اللہ العظیم۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں غزوات النبی میں غزوہ بدر پہ کچھ معروضات پیش کی تھیں۔ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا نصرت نازل ہوئی، کیا کیا مدد نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کا معرکہ ہے اور ایک طرف کفار کا لشکر ہے جو پورے ساز و سامان اور مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوا۔ اس کے مقابلے میں 313 یا اس کے قریب مسلمان ہیں جن کے پاس لڑنے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے، تعداد میں بھی کم ہیں۔ کفار کے لشکر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لشکر کے اکثر لوگ آہنی لباس پہنے ہوئے تھے، زرہ پوش تھے، ان کے پورے جسم پہ لوہے کا لباس تھا اور پورے غرور اور مستی میں تھے کہ آج مسلمانوں کا ہم صفایا کر کے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری صورتحال کا جائزہ لے کر مسلمانوں کی صف بندی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی صف بندی کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر حضوری دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تیرا وعدہ سچ ہے اور تو اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم، یا لا تعبد فی الارض کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ یا اللہ آج اگر یہ 313 صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور آہوزاری کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول بس کیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا وہ سچ ہو کر رہے گا۔ اور جب صف بندی مکمل ہو گئی تو پہلے زمانے میں جب لڑائیاں تلوار کے ساتھ لڑی جاتی تھی، جب لڑائیاں تیروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ لڑی جاتی تھی، لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے، تو اس وقت کا اصول یہ تھا کہ کسی بھی لشکر کا کوئی ایک آدمی باہر نکلتا اور وہ مبارزت کیا کرتا تھا، پکارا کرتا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی ہے تو وہ آ جائے۔ تو اس طرح جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو سب سے پہلے، چونکہ اس غزوے کے اسباب میں ایک سبب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا کہ عامر ابن خضرمی، اس کا قتل بھی اس غزوے کا ایک سبب تھا، تو اس لیے عامر ابن خضرمی کا انتقام لینے کے لیے اس کا حقیقی بھائی عامر ابن خضرمی میدان میں اترا اور اس نے مبارزت کی۔ اس نے پکارا حل میں مبارز ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ تو تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت عمر کا غلام گیا اور ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور وہ کامیاب واپس آ گیا۔ اس کے بعد کفار کے لشکر کی طرف سے 3 بڑے آدمی میدان میں آئے، ان میں 2 سکے بھائی تھے اور ایک بیٹا تھا، ایک عتبہ تھا، دوسرا شیبہ تھا اور تیسرا ولید تھا۔ انہوں نے آ کر مبارزت کی، پکارا تو مسلمانوں کے لشکر کی طرف سے 3 افراد باہر نکلے، اور یہ تینوں صحابہ اکرام انصاری صحابہ اکرام تھے۔ عتبہ، شیبہ اور ولید نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان صحابہ اکرام نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم انصار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، اس لیے آپ واپس چلے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ ہمارے ہم پلہ افراد میں سے کچھ لوگوں کو بھیجیں۔ غزوہ بدر میں ایک چیز جو مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے ایمان کا بہت بڑا امتحان تھی کہ یہ سامنے جو لشکر تھا، اس لشکر میں کسی مسلمان کا بھائی تھا، کسی مسلمان کا بیٹا تھا، کسی مسلمان کا بھائی تھا، کسی کا ماموں تھا، کسی کا چچا تھا۔ ایک طرف ایمان تھا، ایک طرف نسب تھا، ایک طرف ایمان کے کچھ تقاضے تھے اور ایک طرف خاندانی غیرت کے کچھ تقاضے تھے، خاندانی محبت کے کچھ تقاضے تھے، اور
ایک طرف ایمان کے مقابلے میں رشتہ آیا ہوا تھا، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان، بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن مسلمان اس چیلنج سے بخوبی نبرد آزما ہوئے، جس کا آگے چل کر ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر جب عتبہ، شیبہ اور ولید یہ تینوں میدان میں آ گئے اور انہوں نے مبارزت کی، اور مبارزت کے بعد جب 3 انصار صحابہ اکرام ان کے مقابلے میں نکلے تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ہم پلہ نہیں ہو، چلے جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا کہ آپ ہمارے ہم پلہ افراد میں سے کچھ کو بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جری صحابہ اکرام کو میدان میں اتارا۔ ان میں ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور تیسرا عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان تینوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں نکالا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا، اور شیبہ کو ایک ہی وار میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ یہ شیبہ، عتبہ اور ولید کفار مکہ کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کا مقابلہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند لمحوں میں ولید کو بھی اس میدان میں ڈھیر کر دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ شیبہ کے ساتھ ہوا، عتبہ کے ساتھ ہوا، اور عتبہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے، اور عتبہ کو جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر مسلمانوں کے لشکر میں لے آئے۔ جب کفار مکہ نے، قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ اب ہمارے بڑے 3 سردار مارے گئے ہیں، تو اس کے بعد اس چیز سے، اس خفت سے بچنے کے لیے کہ ہمارے لشکر کے اندر بزدلی نہ پھیل جائے، ہمارا لشکر وہ اس چیز سے مرعوب نہ ہو جائے، اس لیے یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جب انہوں نے یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے اپنے جرت کے مظاہر سامنے لائے، اور مسلمانوں نے کفار کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میں نے پہلے ایک بات عرض کی ہے کہ اس لشکر میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پر ان کے رشتہ دار سامنے آئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا حقیقی بیٹا عبد الرحمن کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، اور جب یہ مسلمان ہو گیا، بعد میں ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد الرحمن ابن ابی بکر نے خود کہا کہ ابا جان، غزوہ بدر تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا، ورنہ اس دن کوئی اور ہوتا میں اسے قتل کر دیتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر بدر کے مارکے میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں تجھے اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا، بلکہ خدا اور اس کے رسول کا دشمن سمجھتا، اور تیری گردن میں تن سے جدا کر دیتا۔ اسی مارکے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ہوا اپنے حقیقی ماموں کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی ماموں کا سر تن سے جدا کر دی۔ یہی مارکہ تھا، اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بھی کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ اسی مارکے میں اور بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جن کے حقیقی رشتہ دار، لیکن کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس وجہ سے پیٹھ پھیری ہو یا اس غزوے سے پیچھے ہٹ گیا ہو کہ میں اپنے رشتہ داروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک خاص صفت تھی، الحب للہ والبغض للہ۔ صحابہ اکرام کی محبت بھی اللہ ہی کے لیے ہوا کرتی تھی، صحابہ اکرام کا بغض بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہوا کرتا تھا۔ وہ ہر چیز میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا صحابہ اکرام کا مطمع نظر ہوا کرتا تھا۔ صحابہ اکرام ہر چیز میں اللہ کی رضا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہوا۔ میدان جہاد ہو، میدان جنگ ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطلوب ہوتے تھے۔ یہاں اس مارکے میں قابل بیان اور بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام بعض تاریخ کی کتب نے عامر ابن جام رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے فضائل اس میدان میں بیان کیے کہ یہاں تمہاری موت اور جنت کے درمیان صرف
ایک یعنی تمہارے اور جنت کے درمیان صرف تمہاری موت کا فاصلہ ہے۔ حضرت عمر ابن جام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو وہ کھجوریں کھاتے ہوئے مخاطب ہوئے کہ میرے اور جنت کے درمیان اگر صرف موت کا فاصلہ ہے تو یہ کھجوریں کھاتے ہوئے کہیں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے۔ وہ کھجوریں پھینکی اور میدان جہاد کے اندر نکل گئے اور بڑھ بڑھ کر لڑے اور انتہائی جرأت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کیا اور جنت کو پہنچ گئے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بڑی دلیری کے ساتھ لڑے، اور اس میں دو صحابی ہیں، ایک حضرت معاذ اور ایک حضرت معوذ رضی اللہ تعالی۔ یہ دو چھوٹے چھوٹے صحابی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس غزوے کے دوران اچانک یہ دو چھوٹے چھوٹے صحابی میرے پاس آئے، چھوٹے چھوٹے مجاہد میرے پاس آئے اور مجھ کو آ کے کہنے لگے کہ چچا جان ہمیں بتائیں کہ اسلام کا وہ دشمن ابو جہل کہاں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ وہ مجھے پوچھ ہی رہے تھے کہ اچانک اتنے دیر میں ابو جہل کا گزر ہمارے سامنے ہوا، میں نے اشارے سے بتا دیا کہ وہ ہے ابو جہل۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ بچے کیا کرتے ہیں۔ یہ بچے بھاگ کر گئے اور جا کر ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پہ حملہ کیا، اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور دوسرے نے جا کے ابو جہل پہ حملہ کیا اور اس کو زمین پر گرا دیا۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے اپنے باپ کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے حملہ کیا اور حضرت معاذ ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو جو ہے وہ کٹ کر لٹکنا شروع ہو گیا، اور انہی حضرت معاذ کے ایک دوسرے بھائی حضرت معوذ ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ اپنے بھائی کی مدد کو پہنچ گئے۔ جب یہ کٹا ہوا بازو ان کی لڑائی میں رکاوٹ ڈال رہا تھا تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر اپنے بازو کو بالکل ہی کاٹ دیا۔ بعد میں ابو جہل کو دوسرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ہاتھ کے ساتھ قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس مارکے میں تقریباً 14 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے اور کفار کے 70 افراد جن میں ان کے بڑے بڑے جرنیل موجود تھے وہ قتل ہو گئے۔ 70 افراد قتل ہو گئے اور 70 افراد قیدی بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مدینہ تشریف لے آئے۔ بدر کے مارکے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی، فرشتے مدد اور نصرت کو نازل ہوئے، اور اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتہائی دلیری کے ساتھ لڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور فتح نصیب فرمائی۔ اس مارکے یا اس غزوے نے اسلام کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ پورے دنیا کے اوپر چھا گیا، اور پوری دنیا پہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ مسلمانوں نے کفار کو شکست دی۔ مسلمان قیدیوں کو لے کر آگے، اس کے بعد قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس بارے میں ہم اپنے آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.